بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمالے جانے سے پہلے کس طرح سے مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے، جس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا شرائط رکھی، کیا کیا باتوں کی بیعت ہوئی، اور ان سارے مدینہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جذبات تھے۔ پہلی بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو تعلیم دینے کے لیے معلم بنا کر بھیجا تھا۔ ان کی تعلیم کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے مدینہ کے کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمان ہو کر دوبارہ اگلے سال حج کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور ان کے اندر کچھ مشرک لوگ بھی تھے، اور رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا طے پایا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینا کے میدان میں آئے۔ یہ ایام تشریق تھے جس کے اندر ان کی ملاقات ہونا طے پائی تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، آپ کی مدد اور نصرت، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے میں وہ پیش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان کے بہت ہی محترم، قابل احترام، عظمت والے شخص ہیں، ہم ان کی ہر طرح سے حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے مکہ سے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا، ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور تم بھی انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، تو دیکھ لو، اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو، ان کو اپنے گھر والوں کی طرح ان کی مدد اور نصرت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم انہیں لے جا کر دشمن کے حوالے کر دو گے تو پھر اس طرح ان کو لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو انصار مدینہ میں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے دفاع کریں گے، اور ہم نے جنگ و قتال تو وراثت میں حاصل کیا ہے، اور تلواروں کی گود میں ہم نے اپنے پرورش پائی ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جب آپ مدینہ آ جائیں گے تو ہمارے ان سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، تو ہمارا تعلق آپ سے جڑ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کو غلبہ ہو، آپ کو فتوحات ہوں، آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ مکہ آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے ایسی بات نہیں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، میری ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی جن سے تمہاری دوستی ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ دشمنی ہوگی جن سے تمہاری دشمنی ہوگی، میرا خون تمہارا خون، تمہارا خون میرا خون ہوگا۔ تو یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کس بات پر ہم سے بیعت لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ شرائط طے کی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ شرائط ہیں، بیعت کر لو۔ وہ بیعت کیا تھی، وہ باتیں کیا تھی؟ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو، بایعونی علی السمع والطاعۃ فی النشاۃ والکسل، کہ تم ہر حال میں میری بات کو سنو گے اور میری اطاعت کرو گے سستی اور چستی میں، ونفقتی فی العسر والیسر، اور تم تنگی میں اور خوشحالی میں ہر حال میں اپنا مال میرے لیے قربان کرو گے، یعنی اسلام پر قربان کرو گے، اور تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو گے، اور اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، بلکہ حق کی بات کو، حق کی آواز کو ہمیشہ اٹھاتے رہو گے، اور جس طرح سے تم اپنے جان کی، اپنے مال کی، بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، ان تمام کی طرح آپ نے میری حفاظت کرنی ہے، میری مدد اور نصرت کرنی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں: اطاعت، خرچ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، اور اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کی شرائط کے طور پر۔ تو حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام انصار کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ شرائط آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور تم بیعت ہونے کے لیے تیار ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بات سن لو، ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جب تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ گے ان شرائط کے ساتھ تو سارا عرب تمہاری مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا اور تمہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، وہ سارے مل کر تمہارے آدمیوں کو قتل کر ڈالیں گے اور تمہیں تلواروں کی ضرب اور ان کی مار کھانی پڑے گی۔ اگر تم صبر کر سکتے ہو ساتھ لے جا کر تو بہت اچھا، اللہ کے ہاں تمہیں اجر ملے گا، جنت ملے گی۔ اگر تمہارے اندر کوئی ڈر ہے، خوف ہے، کوئی بات ہے، وہ بھی بیان کر دو۔ تو سب نے بیک وقت ہو کر کہا کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جن باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، ہم ان باتوں کو نہ تو چھوڑیں گے، نہ اس عہد کو چھوڑیں گے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے، یعنی جو عہد کیا ہے، جو بیعت لی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے اٹھے اور بیعت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 حواریین تھے، میری قوم کے حواری یعنی نقیب، نقابہ، اپنی قوم کی طرف سے سردار تم میں سے 12 منتخب کیے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بتا رہے تھے فلاں کو سردار بنایا جائے، فلاں کو بنایا جائے۔ اس طرح سے 12 سردار منتخب ہوئے اور وہ اپنے اپنے قبیلوں کی دینی رہنمائی کے لیے چنے گئے، اور یہ رات ہی رات دوبارہ اپنے خیموں میں چلے گئے۔ صبح کو مشرکین مکہ کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے مشرک بھائیوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں خبر ملی ہے، کیونکہ یہ خفیہ طور پر ملاقات تھی، انہیں کہا ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن مزید تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ واقعی مدینہ کے انصار اسلام قبول کر چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ شرائط طے پائی ہیں۔ انہوں نے ان کا پیچھا کرنا چاہا لیکن وہ یہاں سے جا چکے تھے۔ تو یہ مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بیعت لینا انصار مدینہ کی اپنے ہجرت سے پہلے جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، حقیقت میں یہ ہر مسلمان سے بیعت ہے۔ ہر مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو فالو کرے، اس کی ہر بات کو مانے اور اس کی اطاعت کرے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صلاحیتیں، اپنا مال ہر حال میں اسلام کے لیے لٹائے، قربان کرے تاکہ اسلام کو ترقی ملے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی عظمت کا ہر لحاظ سے دفاع کرے، جیسے اپنی عزت کی، اپنے گھر والوں کی دفاع کرتا ہے، ان کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی دفاع کرے۔ اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ کے راستے میں ہر قسم کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، بلکہ ایک ایک سنت کو خوشی خوشی اپنی سعادت سمجھتے ہوئے سینے سے لگائے، دین پر چلے، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی، آج مجھ اور تمام مسلمانوں سے بھی تقاضا ہے ہم ان بیعت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔